اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول شاشی کا تیسرا سبق پڑھیں گے اور آج ہم البحث الاول سے آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد پھر عبارت پر تبصرہ کریں گے۔ تو اب کتاب کھولیے اور کتاب پر دھیان دیجیے۔ اب ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں البحث الاول۔ اب البحث الاول دونوں پر اعراب ایک جیسا پڑھا، دونوں معرفہ ہے، موصوف صفت بنیں گے۔ فی کتاب اللہ فصل فی الخاص والعام فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص فرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان والعام كل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون واما معنى كقولنا من وما وحكم الحاس من الكتاب وجوب العمل به لا محالة فإن قابله حبر الواحد أو القياس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما وإلا يعمل بالكتاب وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پہلی بات کتاب اللہ کے بارے میں، فصل خاص اور عام کے بارے میں۔ پس خاص وہ لفظ ہے، اب جو خاص کے ساتھ فا حرف آیا ہے، یہ فا تفصیلیہ کہلاتا ہے کہ پیچھے جو خاص اور عام دو لفظ ذکر کیے گئے تھے، اب اس ایک لفظ جو ہے وہ خاص تھا، اس کی تفصیل بیان کرنے لگ گئے ہیں۔ کہتے ہیں فالخاص لفظ، پس خاص لفظ وہ ہے جو وضع کیا گیا ہے لمعنی معلوم، معنی معلوم کے لیے۔ یہاں پر معنی جو ہے یہ وصف کے معنی میں ہے، اس سے مراد وصف ہے۔ او لمسمى معلوم، یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مسمى معلوم مطلب ذات، ایسی ذات جو معلوم ہے، علی الانفراد، انفراد کے طریقے پر، کقولنا جس طرح کہ ہمارا کہنا، فی تخصیص الفرد، فرد کی تخصیص کے بارے میں، جیسے زید، وفی تخصیص النوع، نوع کی تخصیص میں ہمارا کہنا رجل، اور وفی تخصیص الجنس، اور جیسا کہ ہمارا کہنا جنس کی تخصیص کے بارے میں انسان، اور عام ہر وہ لفظ ہے جو شامل ہے مجموعے کو افراد میں سے، یا تو یہ لفظاً ہوتا ہے جیسا کہ ہمارا کہنا مسلمون اور مشرکون، اور یا تو یہ مانن شامل ہوتا ہے جیسا کہ ہمارا کہنا من اور ما۔ اور خاص کا حکم کتاب اللہ میں سے یہ ہے کہ اس پر قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ پھر اگر اس کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پھر اگر ممکن ہو جمع کرنا ان دونوں کو خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، تو عمل کیا جائے گا دونوں پر، اور اگر ایسا نہ ہو تو عمل کیا جائے گا کتاب اللہ پر اور چھوڑ دیا جائے گا اس کو جو اس کے مقابلے میں ہے۔ میں نے پہلے عبارت پڑھی، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا، اب ہم اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھو پہلی فصل جو ہے یہ خاص اور عام میں یہ بیان کیا ہے مصنف علیہ رحمہ نے، اور پہلے جو ہے وہ باس لے کر آئے ہیں ادلہ اربع میں سے کتاب اللہ کی۔ اب کتاب اللہ کو وہ پہلے کیوں لے کر آئے ہیں؟ کتاب اللہ کو اس لیے وہ پہلے لے کر آئے ہیں
کیونکہ کتاب اللہ کا مرتبہ باقی سب سے زیادہ بلند، افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے اس کو پہلے لے کر آئے کیونکہ یہ مقدم ہے۔ تو اسی کے ضمن میں اب وہ خاص اور عام کا تذکرہ کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم اور مسمى معلوم کے لیے انفراد کے طریقے پر، یعنی خاص وہ لفظ ہوتا ہے کہ وہ معنی کے لحاظ سے بھی معین ہو اور ذات کے لحاظ سے بھی معین ہو۔ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اعراض اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں اعیان میں سے، اور جو اعراض میں سے ہوتی ہیں وہ اپنا وجود آپ نہیں رکھتی بلکہ وہ قائم بالغیر ہوتی ہیں، وہ دوسرے کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ جیسے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسا شجاعت، بہادری، دلیری، بغض، حسد، یہ سارے ایسے اوصاف ہیں کہ اگر ان کا یہ قائم بالغیر ہوتے ہیں، یہ دوسرے کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ اگر حاسد ہو تو حسد ہوگا، اگر بغضی ہو تو بغض ہوگا، اگر بہادر ہو تو بہادری ہوگی، اگر جو ہے دلیر آدمی ہو تو دلیری ہوگی۔ دیکھا، یہ اب دوسرے کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے اعراض سے ہوتا ہے، اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق اعیان سے ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے ہونے میں کسی غیر کے محتاج نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ جیسے انسان ہے، پہاڑ ہے، جیسے پنکھا ہے، جیسے کتاب ہے، یہ ساری اعیان ہیں، ان کا اپنا وجود ہے، یہ کسی غیر کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور معنی معلوم سے اعراض مراد ہے، اور مسمى معلوم سے جو ہے یہ اعیان مراد ہے۔ تو لہذا خاص لفظ وہ ہی بنے گا جو جس کے اندر وحدت پائی جائے۔ اگر وحدت اس کے اندر نہ ہوئی، اس کے اندر عموم آ گیا، تو پھر وہ لفظ خاص نہیں بنے گا۔ اب مصنف علیہ رحمہ اس کی خود مثال بھی دیتے ہیں۔ پہلے وہ مثال دیتے ہیں تخصیص الفرد کی۔ اب تخصیص الفرد کسے کہتے ہیں؟ تخصیص الفرد کی مثال انہوں نے دی ہے زید سے۔ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں، دیکھو ایک جگہ پر زید، عمر، بکر، یاسر، حافظ، قاری، سارے ایک جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد صاحب ان کے پاس آئے، انہوں نے زید کو الگ کر دیا، بلا کر الگ کر دیا۔ اب ان افراد میں سے زید الگ تھلگ ہوگا، معین ہو گیا، مشخص ہو گیا، لہذا زید جو ہے یہ خاص ہو گیا۔ تو اس لیے اس کو تخصیص الفرد کہیں گے، کیونکہ اس کو افراد میں سے خاص کیا ہے۔ اور پھر دوسری مثال انہوں نے دی کہ افراد میں سے بھی خاص ہوتے ہیں اور نوع میں سے بھی خاص ہوتے ہیں۔ اب نوع میں سے، چونکہ دنیا کے اندر بہت ساری نوعیں ہیں، اب ان نوع میں سے ایک نوع کو الگ کر لے تو وہ تخصیص النوع بن جاتی ہے، اسے تخصیص النوع کہا جاتا ہے۔ جیسے مرد، اسے عربی کے اندر رجل کہتے ہیں۔ اب یہ جو رجل ایک نوع ہے، اور عورت اس کو عربی میں امرأۃ کہتے ہیں، یہ ایک الگ نوع ہے۔ تو لہٰذا یہ الگ الگ نوع ہیں۔ اب بہت ساری نوع میں سے ایک نوع کو اگر معین اور مشخص کر لیا جائے، الگ کر لیا جائے، تو یہ نوع جو ہے یہ خاص ہو جائے گی باقی ساری نوع کے اندر۔ اسی طرح اجناس ہیں، بہت ساری جنسیں ہیں، ان جنسوں میں سے اگر ایک جنس کو خاص کر لیا جائے تو وہ جو ہے وہ تخصیص الجنس بن جائے گی، یا اسے تخصیص الجنس کہا جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، اب آپ غور کریں کہ نوع اور جنس یہ کہتے کسے ہیں؟ مناطقہ اور اصولیین کے نزدیک ان کا آپس میں ان کی تعریفات میں اختلاف ہے۔ جو مناطقہ ہے وہ نوع اور جنس جو ہے جب بحث کرتے ہیں تو حقائق سے بحث کرتے ہیں، اور جب اصولیین وہ بحث کرتے ہیں تو وہ اغراض اور مقاصد سے بحث کرتے ہیں۔ تو اب نوع کی تعریف اصولیین کے نزدیک اس طرح ہوگی کہ نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفق بالاغراض پر بولی جائے،
یعنی ایسی کلی جس کے اغراض و مقاصد متفق ہیں، ایک ہے، جیسے رجل، اب رجل میں زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، یاسر ہے، ان سب کے اغراض و مقاصد ایک ہی ہے۔ یہ سارے امام بھی بن سکتے ہیں، امام بننے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے۔ یہ حاشیے کے اندر بھی ان کی دونوں کی غرضیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے عورت ہے، عورت کے ماتحت جو ہے جیسے زینب ہے، جیسے جو ہے صغرا ہے، جیسے بشرا ہے، یہ ساری جو ہیں ایک جنس سے، ایک نوع سے ان کا تعلق ہے، اور ان سب کی اغراض و مقاصد ایک ہے۔ جیسے گھر کا سنبھالنا، ان کے ساری عورتوں کے یہ اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔ جیسے کھانا پکانا، بچے کو جنم دینا، یہ ساری ان کے اغراض و مقاصد ہے۔ لہٰذا ان کی اغراض و مقاصد ایک ہیں، متفق ہیں، اس لیے ان کو نو کہیں گے۔ اور زید، عمر، بکر، ان کے اغراض و مقاصد متفق ہیں، ایک ہیں، اس لیے ان کو ایک نو کہیں گے۔ اور اب جنس کسے کہیں گے؟ جنس اسے کہتے ہیں کہ جنس وہ کلی ہے جو مختلف بالاغراض پر بولی جائے، یعنی ان کی غرضیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جیسے انسان کے تحت مرد اور عورت ہے، اب مرد کے اغراض و مقاصد اور ہیں، عورت کے اغراض و مقاصد اور ہیں، تو لہٰذا ان کو مجموعے کو جنس کہیں گے، کیونکہ اب ان کے اغراض و مقاصد الگ ہو گئے۔ تو مناطقہ اور اصولیین، یہ ان کی تعریفوں میں جو ہے وہ آپس کے اندر اختلاف ہے۔ اب آگے آ گیا عام۔ عام ہر وہ لفظ ہے کہ والعام کل لفظ، عام ہر وہ لفظ ہے ینتظم، جو شامل ہوتا ہے جمع مجموعے کو من الافراد، افراد میں سے۔ اب عام خاص کی تعریف کرنے کے بعد اب مصنف علیہ رحمہ عام کی تعریف کرتے ہیں کہ عام کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے عموم ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے اندر افراد کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اس کے اندر فرد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے ماقبل ایک بات اور بھی سمجھا دوں کہ پیچھے جو ہے آیا ہے رجل، تو یہ خاص کے ضمن میں نے اس کو ذکر کیا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر وحدت ہوتی ہے، تو جس لفظ کے اندر وحدت پائی جائے تو وہ لفظ خاص بنتا ہے، وگرنہ وہ نہیں بنتا۔ اب رجل کے اندر تو زید بھی ہے، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے، سارے رجل ہیں، اس کے اندر تو اب وحدت نہیں رہی۔ یاد رکھو، ایک ہوتی ہے وحدت حقیقیہ اور ایک ہوتی ہے وحدت اعتباریہ۔ جو زید کے اندر وحدت حقیقیہ ہے، حقیقی طور پر وہ ایک ہی ہے، اور باقی جو ہے نو اور جنس جو ہیں ان کے اندر تو عموم آیا، لیکن یاد رکھو ان کے اندر وحدت ہے، لیکن یہ وحدت اعتباری ہے۔ ہم اعتبار نو کے لحاظ سے کر کے اس کو خاص کر رہے ہیں، اور جنس کا اعتبار کر کے اسے جنس میں سے خاص کر رہے ہیں، اس لیے ان کے اندر یہ وحدت اعتباری ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اسماء اعداد ہوتے ہیں۔ اعداد دیکھو، عشرتن، یہ کیا ہے؟ عشرتن کہتے ہیں 10 کو، اور اب یہ عشرتن یہ خاص ہے، یہ خاص عدد ہے، اور عشرون یہ بھی خاص عدد ہے، سلاسون یہ بھی خاص عدد ہے، معین عدد کے لیے یعنی 30 کو کہتے ہیں، اور اربعون 40، خمسون 50۔ اب ان سارے اعداد کو جو ہے یہ سارے اعداد خاص کہلاتے ہیں، یہ خاص ہے، معین عدد کے لیے یہ وضع کیے گئے ہیں۔ اب ان کے اندر دیکھو واحد بھی ہے، ان کے اندر تثنیہ بھی ہے، ان کے اندر جمع بھی آ گیا، لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سلاسون اور عشرتن ہے اور اربعون، خمسون، ان کے اندر جو سارے واحد ہے، تثنیہ ہے، یہ جو سارے ان کے اندر آ رہے ہیں یہ اس کے اجزاء ہیں۔ یاد رکھو، جز اپنے کل پر محمول نہیں ہوتا، اور جو کلی ہوتی ہے وہ اپنے افراد میں سے تمام اپنے فرد پر محمول ہوتی ہے۔ جیسے انسان ایک کلی ہے، اور باقی زید، عمر، بکر
جو ہے اس کے افراد ہیں. تو اب لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں زید انسان ہے، عمر انسان ہے، بکر انسان ہے. دیکھو اب کلی اپنے تمام افراد پر معمول ہو گئی، لیکن جز اپنے تمام جو ہے اجزاء پر جو ہے معمول نہیں ہوتا. جیسے آپ پکاتے ہیں گوشت، اب گوشت کے اندر جو آپ پانی بھی ڈالتے ہیں اور اس کے اندر گھی بھی ڈالتے ہیں، اس کے اندر دیگر مسالہ جات بھی ڈالتے ہیں، تو یہ سارے گوشت کے اجزاء ہے. گوشت پک گیا لیکن یہ سارے اجزاء ہے. اب الگ الگ آپ گھی کو گوشت نہیں کہہ سکتے، آپ جو ہے نمک کو گوشت نہیں کہہ سکتے، آپ جناب مرچ کو گوشت نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ وہ سارے تو گوشت کے اندر شامل تھے، اس لیے کہ یہ سارے اس کے اجزاء تھے. جو اجزاء ہوتے ہیں، جو جز ہوتی ہے، وہ اپنے کل پر معمول نہیں ہوتی. اسی طرح یہ اسماء اعداد ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے تخصیص النوع اور تخصیص الجنس ہے. اس بات کو چونکہ یہ تھوڑی سی لمبی بات ہے، مشکل بات ہے، اس کو آپ بار بار سماعت کریں گے، بار بار سنیں گے اور اس کو لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو خوب اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی. تو اب تھوڑا سا چونکہ عام ہے، عام کے بارے میں بھی سماعت کر لیں. عام ہر وہ لفظ ہے جو مجموعے کو شامل ہوتا ہے، افراد میں سے پوری جماعت کو یہ شامل ہوگا. دیکھو یہ تو کبھی لفظاً شامل ہوگا اور کبھی معنن شامل ہوگا. لفظاً جیسے جمع کے صیغے ہیں، اب مسلمون سے مسلمون، اب یہ مسلمون واو جمع کی علامت آ گئی، اس لیے یہ لفظاً جمع ہے. اب لفظاً جمع ہے، اس کے اندر عموم آ گیا، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے اس کو لفظاً سے تعبیر کیا. اور دوسرا جو من اور ما، اب دیکھو من اور ما کے اندر کوئی ایسا لفظ جمع والا موجود نہیں ہے جو دلالت کرے کہ یہ، جو ہمیں بتائے کہ یہ جمع والا ہے. لیکن جب ہم اس کے معنی پر غور کرتے ہیں تو اس کے اندر عموم ہے، من اور ما کے اندر عموم ہے. تو اس لیے اسے مصنف علیہ رحمہ نے معنن کہا ہے کہ یہ معنن جو ہے یہ عام ہے، ماننا. اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مفرد ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر عموم ہوتا ہے، جیسے جماعت، اب یہ لفظ ہے اس کے اندر عموم ہے. اسی طرح راحتن، اس کے اندر بھی عموم ہے. اسی طرح جنن، اس کے اندر بھی عموم ہے. جیسے انسن، اس کے اندر بھی عموم ہے. بعض جو لفظ ہوتے ہیں وہ مفرد ہوتے ہیں لیکن جب ان پر الف لام استغراقی داخل ہو جاتا ہے تو وہ بھی، جو جب الف لام استغراقی داخل ہوتا ہے تو وہ بھی عموم میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام طلباء کرام کو اللہ رب العزت ایک حقیقی معنوں میں سچا پکا غلام اور صحیح جو ہے عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.